تقریب ہے اور بڑی اس لیے خاص ہے، زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک پچھلے کوئی 20 سال سے 15 سے 20 سال کے درمیان جو ہے وہ ہمارے سامنے مختلف ایسی جو ہے فیسٹیول، عربی فیسٹیولز جو ہے منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں کوئی بنیادی طور پہ، چونکہ میں سرکاری آدمی ہوں اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں ان کا نقطۂ نظر یا ان کا مطبع نظر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ادب اور شاعری کی پروموشن کے جو ہے ایک سیکنڈ لیئر میں وہ اپنے مفادات کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، بڑا اچھا ایک وقت تھا جو ہم نے کوئی 30-35 سال پہلے دیکھا، بڑے خالص ادیب شاعر اور بنیادی طور پہ جو شعر و ادب کی خدمت ہے، یہ بھی ایک پیغمبرانہ اور بڑا ایک مختلف اور ایسا ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو کوئی اس کا کوئی فائدہ مفاد یا اس مزدوری کا کوئی ادائیگی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی دی ہوئی ایک ایسا احساس اور وجدان ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے مسائل، دکھوں کو، اور ہمارے جو مختلف طبقے ہیں جن سے جو محروم طبقے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ واقعی ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسا فرض ہے، ایک ایسا منصب ہے جس میں جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ 5000 سال پہلے اگر ہم جتنے 1,24,000 پیغمبروں پہ جائیں، اور کچھ کے نام ہمیں پتہ ہے، بے شمار ہزاروں پیغمبروں کے ناموں کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن سب کا ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی مقصد تھا کہ انسانیت میں بھلائی، مساوات اور مساوات سلسلہ کیا جائے۔ اور یہ ہمارے شاعر ادیب جو خالص اور اوریجنل ہیں، یہ ان کی ایک کڑی ہے، اور بے شک یہ گمنام بھی ہیں، بے شک یہ لیکن ان کا جو ہے ذہن، دل اور ان کا خالص ہونا اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے اولیاء کرام تھے اور سارے۔ اچھا، اب ہماری ایک مرحلہ ایسا آیا اس 20 سالوں میں ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے، مرحلہ یہ تھا کہ بہت ساری بین الاقوامی جو ہے قوتیں اس میں شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے مختلف اپنے ایسے ایجنڈے جو تھے ان کے تحت بڑے سستے داموں شاعر، ادیب اور صحافی خریدنے شروع کر دیے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے فرد بھائی بیٹھے ہیں، جعفری صاحب، شفیق خان صاحب، پرانے آدمی بیٹھے ہیں، سر بیٹھے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے منظر جو ہے وہ بدلنے لگ گیا، اور اس میں مفادات جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے، اور جو ایجنڈے تھے مختلف انٹرنیشنل لابیوں کے، جن میں خاص طور پہ مطلب ہم مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے جو طبقے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، وہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہمارے، تاکہ ڈائیورٹ کیا جا سکے خالص شاعر ادیبوں کو، اور ان کو کسی ایسے لالچ پہ لگایا جائے، ایسی رشوت پہ لگایا جائے جس میں نہ صرف ویزے ان کو دے دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی مزدوری جو ہے وہ دے دیجیے۔ مزدوری سے مراد ہے کہ کم قیمت پہ ان کو خریدنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بڑے ادھاروں پہ۔ مثلاً یہ جو فیسٹیول بات تو ہے فیسٹیولز کی، میں بالکل اس کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہوں۔ فیسٹیول کا تو جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک میں ہمارے شاعر ادیب اور ان کے شاعر ادیب مل بیٹھ کے کوئی ڈائمینشن جو ہے یا ادب کے حوالے سے جو ان کے جو سمتیں ہیں وہ متعین کر کے پھر واپس انسانیت کی بھلائی اور مساوات کی طرف آئیں۔ تو وہ یہ تھا اصل ان فیسٹیولز کا مقصد، لیکن یہ ہمارے سطحی سا ایک مقصد ہے جو جس کے اندر تہ در تہ بین الاقوامی جو سازشی لابی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بندے سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے، ہمارے گردی دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ، سامنے بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن کو ویزے دیے، کوئی امریکہ چلا گیا، ایک آدھ چکر لگا آیا، لیکن ان کی برین واشنگ ہوئی وہاں، ان سے نام سب کو ہی پتہ ہے، میں نام کیا لوں، وہ پھر ایسے بات اور طرح سے ہو جائے گی۔
اور لابیوں کا بھی مجھے پتا ہے کہ کن لابیوں کے وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں. لیکن ہمارا بھی ایک یہاں ہمارے اپنے ملک کے ساتھ بھی جو جب وہ رہتے ہیں یہاں تو جب گورنمنٹ ان کی لک آفٹر نہیں کرتی ان کو اسی سطح پہ ان لوگوں انہی لابیوں کے زیر اثر کسی کے 20-30 ہزار وظیفہ لگا دیا ان لوگوں کا لگا دیا جو ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے یا وہ خالص تخلیق کار نہیں ہوتے. تو وہ اب کیا کریں وہ شاعر ادیب ان کی بھی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ کسی طرف تو انہوں نے جھکنا ہوتا ہے. لیکن اس سارے پس منظر میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ بہت سارے تہ در تہ وہ اپنے بندے سلیکٹ کر لیتے ہیں 10 12 20 30 اور ہمارے اداروں میں بھی اسی طرح اداروں سے میری مراد ہے ہمارے اپنے محکمے جو سرکاری ہیں گورنمنٹ کے پنجاب کے جو بھی ہیں اس میں بھی مطلب وہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ سارے مفادات کی نگرانی ایک دوسرے کی کر لیتے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے جتنے میں بات لمبی تو نہیں کر رہا میں صرف میرا یہ ہے کہ یہ صورتحال اس میں سے ہم سب کو مل کے جو ہے دوبارہ عہد کرنا ہوگا. ہمیں دوبارہ اسی طرف جانا ہوگا کہ ہم نے اپنی جو خالص سمت ہے اس کی شعر و ادب کی ترتیب کی اس کی طرف آنا ہے اور ان وہ جو لابیوں کے خریدے ہوئے یا لابیسٹ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے بچ کے ہم اپنے جو ہمارے مقاصد ہیں شعر و ادب کے اور تخلیق کے ان کے ساتھ میچ کریں اور وہی کریں جو ہمارے آج سے 20-30 سال پہلے جو خالص شعر و ادب کی محفلیں ہوتی تھیں جو بکے ہوئے شاعر یا صحافی نہیں ہوتے تھے ہمیں اس طرف واپس لوٹ کے آنا چاہیے. آج کی ہماری اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی پوری قوت کے ساتھ پوری تخلیقی جو ہمارے مراحل ہیں ان کے ساتھ عوام کے مسائل لوگوں کے مسائل ان کے حوالے سے ہمیں اپنی تخلیقات کو اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے جو ہمارے اس طرح کے کبھی فیصل آباد میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے کبھی کراچی میں ہو رہا ہے ان میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کنسرن لوگ نہیں ہوتے وہ اس لیے بلاتے ہیں ان کو مثلا کوئی ایکٹر کو کسی کو بلا لیا جائے کسی سٹیج کے ڈرامے کے کسی بندے کو وہ اس کو کیش کرانے کے لیے کیونکہ وہ خود خالص نہ ان کے پاس شاعری ہوتی ہے نہ وہ کوئی نثر نگار ہوتے ہیں نہ کوئی مزاح نگار اوریجنل ہوتے ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بلانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ دور کر دیں تخلیق کاروں سے عوام کو اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں ہمارے ملک کی اس سے بدنامی پتہ کیا ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں باہر کے اگر وہ جہاں انڈیا سے کوئی آتا ہے یا کسی اور ملک سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تو تخلیق کا کام نہیں ہو رہا. تو جہاں اس طرح کے جعلی لوگ جائیں گے تو یقیناً ایک امیج اور کانسیپٹ یہی انٹرنیشنل لیول پہ جائے گا کہ یہ ان کے شاعر ادیب جو اصل ہیں وہ کوئی تخلیقی کام کرنے والے ہیں ہی نہیں یا موجود ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے ہمیں اس المیہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس کو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اور اپنے اصل جو شاعر ادیب ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. یہی ہمارا فرض ہے اور یہی حلقہ ارباب ذوق کا منشور ہے.